کفن کے بارے میں محترمہ ماہین قلم نوری کا ایک سوال ہے، وہ پوچھتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میت کا کفن کس پہ لازم ہے؟ بیوی کا شوہر پر یا لڑکا یا لڑکی کا کس پر لازم ہوتا ہے؟ تو جی دیکھیے، اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد میت کے کل 4 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، یعنی میت کو سنوارنا، اس کو کفن میں لپیٹنا، اسی طرح اس کو دفن کرنا، اور اس کے لیے مکمل جو خرچ ہوتا ہے یہ سب خرچ میت کا حق ہوتا ہے لوگوں پر۔ اب یہ جو حق ادا کیا جاتا ہے تو یہ حق ادا کرنا میت کے مال میں سے ہوتا ہے۔ اب جتنا بھی خرچ ہوگا، چاہے کفن میں ہو، دفن میں ہو، اور بھی جو دیگر لوازمات ہیں، ان تمام چیزوں میں جو خرچ ہوتا ہے یہ اور لوگ نہیں کرتے ہیں بلکہ میت کے مال میں سے خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو جو وصیت ہوتی ہے، جو وراثت ہوتی ہے، اس کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ میت کی جتنی بھی پراپرٹی ہے اس پوری پراپرٹی میں سے پہلا کام میت کی تجہیز و تکفین ہے۔ تو میت کا انتقال ہونے کے بعد، چاہے وہ بیوی ہو، شوہر ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی کسی کا انتقال ہو تو انتقال ہونے کے بعد اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے۔ اب رہا بیوی کی تجہیز و تکفین کس کے ذمے ہے؟ تو بیوی کے پاس اگر مال ہے تو اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی۔ اگر اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے تو پھر اس کے والد کی جانب سے، اس کے شوہر کی جانب سے۔ اسی طرح بچے یا بچی کا اگر انتقال ہوا ہے اور ان کے ملکیت میں کچھ مال ہے تو ان کے مال میں سے ان کی تجہیز و تکفین ہوگی، ان کے کفن کا انتظام کیا جائے گا۔ لیکن اگر ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو اس صورت میں والدین کے ذمے، والد کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تجہیز و تکفین کریں۔